نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ منافقون کی 6 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ هم الذین، وہ منافق ایسے بدبخت ہیں، یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، لا تنفقوا، تم ہرگز خرچ نہ کرو، اعلی، ہر اس شخص پر، من عند رسول اللہ، جو بارگاہ سالت باب میں حاضر ہے، حضور کے غلاموں پر، بارگاہ سالت باب میں حاضر رہنے والوں پر تم کچھ بھی خرچ نہ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ ینفضوا، وہ بکھر جائیں، پریشان حال ہو جائیں، ان کے دربار مقدس سے تتر بتر ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی مالک ہے اس سارے خزانوں کا جو آسمانوں کے ہیں اور جو زمین کے ہیں، سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن جو منافق ہیں ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیہ بارکہ کا جو شان نزول یا پس منظر ذکر فرمایا جاتا ہے مفسرین اکرام کی زبان اقدس سے، وہ یوں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات کے مطابق سن 6 ہجری میں اور بعض کے نزدیک سن 5 ہجری میں میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو مستلق والے وہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں تاکہ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کریں۔ کفار مکہ تو حملہ کرتے رہتے تھے اور ان کو منہ کی کھانی بھی پڑی تھی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کے موقع پر کفار مکہ نے، خندق کے موقع پر تو کفار مکہ کے ساتھ ارد گرد کے لوگ بھی شامل تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ کئی گروہ اس میں شامل تھے۔ بنو غطفان والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول مرشد رحمت کون مکہ علیہ السلام کی مدینہ طیبہ پر اچانک حملہ کر کے الیاذ باللہ تعالی مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادہ بد کی خبر ہوئی تو میرے کریم آقا نے آگے بڑھ کر ان کو روکنا مناسب خیال فرمایا۔ چنانچہ تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایک لشکر جلال لے کر بنو مستلق کی طرف بڑھے۔ تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافق بھی ہو لیے اور ان کا خیال تھا کہ مال غنیمت سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ پہلے صاحب کا تجربہ سے ان کو یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مسلمان جس بھی علاقہ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے کامیاب فرماتے ہیں اور یہ مال غنیمت لے کے لوٹتے ہیں۔ مال غنیمت کی لالچ میں یہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ مریسی نامی ایک کنواں تھا، اس کے قریب یہ بنو مستلق جو تھے، جو جمع تھے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے ان کو دعوت اسلام دی گئی کہ مسلمان ہو جاؤ، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر مقابلہ ہوا، رب ذوالجلال نے احسان و کرم فرمایا، کامیابی نے آگے بڑھ کر میرے آقا کریم کے قدم چوم لیے، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ بنو مستلق والے وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے، بہت سے قتل بھی کر دیے گئے، فرار بھی ہو گئے۔ 100 کے قریب یا اس سے کم و بیش افراد قید کر لیے گئے۔ اس قبیلے کا سردار حارث ابن ضرار تھا، اسی کی زیر سرکردگی یہ قبیلہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہوا تھا۔ ان کے جانور وغیرہ، ان کی خواتین اور مرد گرفتار کر لیے گئے۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا۔
ان میں حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں، یہ حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ مال غنیمت جو تقسیم کیا گیا، بعض ایسے بھی تھے کہ دو دو کے حصہ میں ایک ایک غلام آیا۔ حضرت ثابت بن قیس نے اب چچا زاد بھائی سے حضرت جویریہ کو لے لیا، خرید لیا، اور پھر انہوں نے حضرت جویریہ کو یہ کہا کہ اگر تم مجھے اتنی رقم دے دیتی ہو تو میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم سردار بنو مستلق کی بیٹی ہو اور اتنی رقم تم مجھے دو، اپنے ابا سے لے کر میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی ہوں، اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم پر کیا گزری ہے، یعنی ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا، آپ نے حملہ کیا، ہم گرفتار ہو گئے، اس وقت میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اپنی شان کریمی کے لائق میری امداد فرمائیں تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ میرے کریم آقا رسول عربی سے اس نے عرض کیا کہ مجھے ثابت بن قیس اور اس کے بھائی دونوں کے حصے میں آئی تھی، ثابت بن قیس سے اپنے بھائی سے مجھ کو خرید لیا ہے، اب اس نے مکاتبہ مجھے بنایا ہے، مکاتبہ یعنی اتنی رقم ادا کر دے، اتنا سونا اور چاندی یا اتنے اونٹ وغیرہ، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میری امداد فرمائیے۔ میرے کریم آقا بہت ہی کریم ہے، اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں ایمان لے آئی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے ہوں، میں مسلمان عورت لڑکی ہوں، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرمائیے۔ میرے کریم آقا بہت ہی کریم ہے، اللہ کی عزت کی قسم بہت ہی کریم ہے، فرمانے کہ میں تیری شایان شان تیرے ساتھ احسان کروں گا، اگر تو مناسب سمجھے تو میں تجھے خرید کر آزاد کر دیتا ہوں، پھر تو چاہے تو میں تجھے اپنی زوجیت میں بھی لے آؤں گا، یعنی پہلا یہ کہ میں تجھے خرید کر آزاد کر دوں گا، اس کے بعد پھر اگر تیرا جی چاہے، چونکہ آزاد عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ چاہے شادی کرے چاہے شادی نہ کرے، پھر تیرا جی چاہے تو میں تجھے اپنے حرم میں داخل کر لوں گا۔ حضرت جویریہ نے دل و جان سے اس بات کو قبول کر لیا، اور بعد میں انہوں نے یہ عرض کیا، میرے کریم آقا نے حضرت ثابت بن قیس کی جانب پیغام بھیجا کہ جو رقم تم نے اس سے مطالبہ کیا ہے میں وہ رقم ادا کر کے جویریہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ میں، میری جان، میری ماں، میرا ابا، میرا مال سب آپ کے قدموں پر قربان، میں کون ہوتا ہوں آپ کے ہاتھ بھیجنے والا، یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ میرے کریم آقا نے انکار فرمایا، فرمانے لگے نہیں، جو رقم انہوں نے کہی تھی وہ رقم ان کو میرے کریم آقا نے حکماً ادا فرما دی۔ حضرت جویریہ کو آزاد کیا اور میرے کریم آقا نے ان کو اپنے حرم محترم میں داخل فرما لیا۔ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اپنے حرم محترم میں داخل فرما لیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام آج سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ طیبہ سے ایک چاند طلوع ہوا میری گود میں آ گیا ہے، اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ شرف ایمان سے مشرف فرمائے گا، ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اور میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دوں گی، اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کو پورا فرما دیا ہے، یعنی میں تو پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے تو مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا، خواتین و حضرات تقسیم کیے جا چکے تھے، تو سارے مسلمان کہنے لگے، ارے اب تو قبیلہ بنو مستلق والے حضور کے سسرال بن گئے ہیں، ان کا جو سردار تھا حارث بن ضرار، اس کی بیٹی رسول رحمت کی زوجیت میں ہے، تو حضور کے سسرال کو ہم قید رکھیں، یہ تو بانی دیتا۔ انہوں نے سارے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے کسی بھی عورت کو اپنے خاندان کے لیے جویریہ سے بڑھ کر بابرکت نہیں دیکھا۔ حضرت جویریہ فرماتی، مجھے اس کی کانوں کان بھی خبر نہ تھی کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول مرشد رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے میری قوم پر اتنا احسان فرما دیا۔ میری چچا زاد بہن نے مجھے آ کے بتایا کہ تو بڑی خوش قسمت ہے، جب تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں آئی ہے تو سارے قیدی آزاد کر دیے گئے ہیں۔ ادھر حضرت جویریہ کا والد حارث بن ضرار یہ فرار ہو گیا تھا، کچھ قتل ہو گئے تھے، کچھ گرفتار ہو گئے تھے، یہ بات جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ کچھ اونٹ لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا کہ میں جب حاضر ہوں گا سرکار کے دربار انور میں تو میں اونٹ پیش کر کے کہوں گا یہ اونٹ لے لو، میری بیٹی مجھے واپس دے دو۔ جب وہ آ رہا تھا تو راستے میں 2 اونٹ اسے بڑے پیارے لگے، خوب موٹے تازے تھے،
اس نے وادی عقیق میں ان دونوں اونٹوں کو ایک گھاٹی میں چھپا دیا۔ بقیہ اونٹ لے کر بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوا اور جا کے کہنے لگا کہ میں یہ اونٹ لے کے آیا ہوں، آپ یہ اونٹ لے لیجئے، میری بیٹی جویریہ کو آزاد کر دیجئے۔ میرے کریم مسکرا کے فرمائیں کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہے جو تم وادی عقیق میں چھپا کے آئے ہو، وہ کدھر ہیں؟ حارث بن درار یہ سن کر حیران رہ گئے، ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العزت ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ تو اونٹ میں نے چھپائے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا؟ مجھے اور اللہ کے سوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں کسی کو بتایا کہ نہیں آیا تھا اونٹوں کو میں نے چھپایا، مگر آپ کو پتہ چل گیا، چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔ اس طرح سیدہ جویریہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حضرت حارث بن درار کی بیٹی میرے کریم آقا کی زوجیت میں آ گئیں۔ میرے نبی کے معجزات بہت سارے ظاہر ہوئے۔ ایک بہت زیادہ بڑا حادثہ پیش آیا، وہ حادثہ یہ تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے جن کا نام تھا جہجہ بن مسعود غفاری، بعض نے بن سعید بھی لکھا ہے، بن سعید یا مسعود، قبیلہ بنو غفار سے ان کا تعلق تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک جگہ جہاں پڑاؤ ہوا ان کو بھیجا کہ کنویں سے پانی لے کے آؤ۔ یہ پانی لینے کے لیے کنویں پر گئے، ان کے پاس ایک ڈول تھا اور ویسا ہی ڈول قریش کے قبیلے بنو خزرج کے ایک حلیف سنان بن وبر جوہنی کے پاس تھا، یعنی گویا دونوں نے یہ ڈول ایک ہی دکان سے خریدے یا ایک ہی کاریگر کے بنے ہوئے۔ وہ دونوں ڈول ایک دوسرے کے بہت زیادہ مشابہ تھے، جس طرح آج بھی برتن ایک برتن کے دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ ڈول ایک دوسرے کے مشابہ تھے۔ دونوں نے پانی نکالنا چاہا، اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور تھا، خلاق کائنات جل وعلا کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھے، دونوں کے ڈول کنویں میں رہ گئے۔ اب ان زمانے کا جو طریقہ کار تھا، کنڈا وہ ڈھال کر پہلے ڈول کو، جس کو بوکا بھی کہتے تھے، نکالنے کے لیے کنڈا ڈھالا کرتے تھے، کنڈے کے ساتھ نکالتے تھے، نکالا تو ایک ڈول نکل آیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام جہجہ بن مسعود یا سعید غفاری وہ کہہ رہا تھا یہ میرا ڈول ہے، جبکہ سنان بن وبر وہ کہہ رہا تھا یہ میرا ڈول ہے۔ اس معاملے پہ دونوں میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے اس کو تھپڑ مارا یا ٹکر ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا یا ناک سے خون نکلا، اس کے سارے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اس نے انصار کو، اپنے قبیلے والوں کو، بنو خزرج والوں کو پکارا کہ آؤ میری مدد کو آؤ، مجھے تو مار دیا گیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے قبیلے کو پکارا کرتے تھے، اور ادھر جہجہ بن مسعود نے مہاجرین کو پکارا کہ مجھ پر حملہ ہو رہا ہے، جلدی میری مدد کو پہنچو۔ پھر اس میدان میں مہاجرین اور انصار آمنے سامنے آ گئے، نیزے نکل آئے، تلواریں تن گئیں، قریب تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی۔ عبداللہ بن ابی اس ماحول سے بڑا خوش ہوا کہ بہت اچھا ہوگا، اب مسلمان خود آپس میں کچھ تو کریں گے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کی خدمت فیض درجت میں اس واقعہ کے بارے میں عرض کیا گیا۔ میرے کریم آقا بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے، ان کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ وہ دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ اب حضرت سنان نے جہجہ کو معاف کر دیا، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو عبداللہ بن ابی کے سارے پروگرام پر گویا اوس پڑ گئی۔ اس کے پاس کو 10 کے قریب منافق بیٹھے تھے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ بھی وہیں بیٹھے تھے، یہ بھی جوان تھے۔ عبداللہ بن ابی غصہ میں پیچو تاب کھا رہا تھا، وہ بہت زیادہ غصہ میں تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کیوں ہوا، میرے قبیلے کے ایک فرد کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ منافقین نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، تو چپ کر کے بیٹھا رہا، جب وہ لڑائی ہو رہی تھی تو بھی آگے بڑھتا، معاملہ مزید گڑبڑ کروا دیتا، لیکن رسول رحمت نے تو ان میں صلح کروا دی ہے۔ عبداللہ بن ابی تو پہلے ہی پھٹا پڑا تھا، وہ بدبخت تو پہلے ہی پیچ و تب کھا رہا تھا، اس نے بکواس بکی، اور بکواس بکی یہ کہ لائن رجعنا الی المدینۃ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جملہ اس بدبخت نے کہا، پہلے بکواس بکی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ عرب کا مشہور قول ہے
کہ تم کتے کو اس لیے پالتے ہو کہ تمہیں کاٹنے کو دوڑے۔ اس سے کہا کہ اگر تم معاذ اللہ اپنے بچے کھچے ٹکڑے ان مہاجروں کو نہ دیتے تو یہ آج تمہارے گلے نہ پڑتے۔ کل تم نے ان کی بڑی تعظیم کی، توقیر کی، اور انصار صحابہ نے جس انداز سے میرے نبی کے غلاموں کے ساتھ احسار اور محبت کا سلوک کیا تھا، قیامت تک اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی شادی ان کے ساتھ کر دیں۔ جس کی 2 بیویاں تھیں اس سے عرض کیا کہ ایک بیوی جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں۔ انصار نے کہا اپنے مہاجر بھائی کو تم اس کے ساتھ شادی کر لو، اپنے باغات میں ان کو مالک بنایا۔ آپ سن چکے ہیں میرے نبی کے ہاں مہمان آیا تو خود بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، بچے بھوکے رہے، مگر میرے نبی کے مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ فرماتا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایسا قربانی کا ایک شاندار باب رقم کیا انصار صحابہ نے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس بکی کہ تم نے ہی ایسے کیا نا، ان پر تم نے اتنا خرچ کیا، اپنے باغات ان کو دیے، اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دی، اپنی بہنوں کی شادی ان سے کر دی۔ کمال کی بات ہے جس کی 2 بیویاں تھیں اس سے ایک بیوی تک کو طلاق دے کر مہاجر کے ساتھ شادی کر دی۔ کل تم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آج یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں مدینہ طیبہ میں جاؤں گا، میرے ساتھی وہاں بہت سارے ہیں، یہودی بھی میرے معاون بنیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہوں گے، لیخرجن الاعز، نکال باہر کرے گا عزت والا، منھا الاذل، اس مدینہ سے معاذ اللہ جو بڑا ذلیل ہے اس کو عزت والا نکال دے گا۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ تو اس بدبخت نے کیا بکواس بکی تھی، کس کو کیا کہا تھا۔ اگر یہ قرآن کریم کا مبارکہ نہ ہوتی تو شاید میں اس انداز سے اس کا ذکر ہی نہ کرتا۔ اس خبیث سے جو کچھ کہا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے عزت والا کسے کہا تھا اور دوسرا لفظ کس کے لیے استعمال کیا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم اس وقت تک اس کے ساتھ تھے، جب آپ نے یہ سنا تو فرمانے لگے اور تو ذلیل، تیری پارٹی ذلیل، میرے نبی عزت والے ہیں، میرے نبی کے غلام عزت والے ہیں۔ اس سے دیکھا ہے یہ لڑکا تو یہاں بیٹھا ہے، یہ تو ان کا نمائندہ ہے، ان کا ساتھی ہے، یہ بھی مہاجر ہے۔ کہنے لگا اور نہیں میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، تو نے اس کو سچ سمجھ لیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم فرمانے کے آج کے بعد میں تیرے ساتھ کبھی بھی گفتگو نہ کروں گا۔ پہلے یہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، اس کو مسلمان سمجھتے تھے نا، منافق کو۔ آپ اس سے الگ ہو گیا، آ کر اپنے چچا کو ساری بات بنا دی۔ ان کے چچے میری کریم آکر رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس خبیث سے یہ بکواس بکی ہے۔ زید بن ارقم حاضر ہوئے، میرے کریم آقا کے سامنے ساری بات کہی۔ حضور کی آیت مبارکہ بہت ہی درگزر کرنے کی تھی۔ حضور نے اعراض سے کام لیا، درگزر سے کام لیا۔ فرمایا ہو سکتا ہے تو انہیں صحیح نہ سنا ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا اس نے یہ بکواس بکی ہے۔ شدہ یہ بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ اب خطرہ تھا کہ جھگڑا ہو جائے گا۔ صحابہ تو اپنے کریم آقا کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کو بلایا، عبداللہ بن ابی کو۔ وہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ آیا جو منافق ساتھی تھے۔ میرے کریم کے دربار انور میں حاضر ہوا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں بھائی یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے کوئی ایسے جملے کہے ہیں؟ وہ صاحب مکر گیا اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لی کہ مجھ کو اللہ کی قسم میں نے یہ جملے کہے ہی نہیں ہیں، اس کو غلطی لگی ہے، اس کے کانوں نے غلط سنا۔ جو اس کے پاس بیٹھے منافق ساتھی تھے ان سب نے قسم اٹھا لی، جی بالکل اس نے ایسی کو بات ہی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مدینہ طیبہ جا کے معاملات کو سلجھا دیا جائے گا، شکر ہے کہ یہاں معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اب مدینہ طیبہ ہم جائیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر معاملات سلجھا لیں گے، مزید اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہوا لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ تو اچھی باتیں کر رہے تھے، اس سے آ کے آپ کے سامنے جھوٹ بولا۔ میرے کریم آقا خاموش ہو جایا کرتے تھے، زیادہ بات نہیں فرما۔ اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو حضور درگزر سے کام لیتے، لیکن اپنی ذات نہ ہوتی، اللہ اور اس کے دین کا معاملہ ہوتا تو میرے نبی کبھی بھی نرمی کا سلوک نہیں فرماتے تھے۔ جس طرح آپ جانتے فتح مکہ کے موقع پر فاطمہ بنت الاسود کے لیے حضور نے وہ اشارہ فرمایا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے نا حدود الہیہ میں، اس میں نرمی نہیں کروں گا۔ اپنی ذات کے لیے میرے نبی نرمی فرما لیا کرتے تھے۔ حضور نے درگزر سے کام لیا، نرمی سے کام لیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا، میرے چچا نے بھی مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میں تیری بے عزتی نہیں کروانا چاہتا، تو انہیں خود اپنی بے عزتی کروائی ہے۔ دوسرے صحابہ نے مجھے تھوڑا بہت ڈانٹا کہ یار تو نے یہ کیا کیا نوجوان، تو نے غلط فہمی پیدا کی مسلمانوں کے اندر، تو نے ایسے کیا۔ فرماتے میں بارگاہ ساتھ امام حاضر تو تھا، یعنی ساتھ رہتا تو تھا،
لیکن میری حالت بڑی غیر تھی۔ میں نے کہا کہ بہت کام خراب ہوا، اب سارے لوگ مجھے جھوٹا اور فتنہ پرور کہیں گے، کس سے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان بیٹھا تھا، رسول رحمت تشریف لائے اور پیار کے ساتھ پیچھے سے آ کر میرے کان کو مروڑا، اور جب میں نے سر اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے دنیا بھر کی دولت بھی مل جاتی، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی حضور کے اس پیار سے ہوئی کہ رسول رحمت نے میرے کان کو مروڑا، میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی جو آج آپ سن رہے ہیں۔ حضور نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے تجھے سچا قرار دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فوراً آئے اور آ کے مجھے مبارکباد دی۔ فاروق اعظم بھی ہے، انہوں نے مبارکباد دی۔ پھر تو مبارکبادوں کا تانتا بند گیا کہ اللہ نے تجھے بری و ذمہ قرار دے دیا ہے۔ اس منافق کی خباثت کا اللہ تعالیٰ نے پردہ چاک فرما دیا ہے۔ رسول محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اس حقیقت حال کا علم ہوا تو وہ تو غصہ میں آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس خبیث کی گردن اڑا دوں، مگر میرے نبی نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ فرمانے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ خود ہی اپنے صحابہ کو شہید کر رہا ہے۔ چنانچہ حضور نے صحابہ کو حکم دیا جلدی چلو یہاں سے کوچ کر جاؤ تاکہ معاملہ کو ٹھنڈا پڑ جائے۔ سارا دن صحابہ چلتے رہے، اگلی ساری رات بھی چلتے رہے، سارا دن بھی چلتے رہے، ساری رات بھی چلتے رہے، اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ سمجھے تقریباً 30-32 گھنٹے یا اس سے زیادہ سے چلتے رہے۔ اور اس کے بعد جب دن خوب گرم ہو گیا تو اس تپش نے بدنوں کو جلانا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے فرمایا کہ اب تم ٹھہر جاؤ، سکون کرو۔ صحابہ کی یہ حالت تھی کہ زمین کے ساتھ لگتے ہی ان کو نیند آ گئی، یعنی دن اور رات کے تھکے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا چاہتے تھے کہ اس بات کی زیادہ شہرت نہ ہو تاکہ معاملہ زیادہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ربی ذوالجلال اس چیز کی خبر دیتا ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی یہ حالت ہے ہم الذین یقولون، یہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان پر خرچ نہ کرو جو رسول رحمت کے پاس ہیں، یعنی مہاجر صحابہ پر خرچ نہ کرو، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، جب ان کو روٹی نہیں ملے گی یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ ان خبیث لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے تو رب کائنات کے دست قدرت میں ہے، وہ تمہارا محتاج ہے۔ تمہیں جو مل رہا ہے ان کو وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ چاہے تو میرے نبی کے لیے مدینہ طیبہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، تمہارے محتاج ہیں وہ۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یقولون، بکواس کرتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم پلٹیں گے مدینہ طیبہ کی جانب، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، نکال باہر کرے گا وہ جو عزت والا ہے اس کو نکال دے گا جو ذلیل ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ رب کائنات اس خبیث کی، اس خبیث بکواس کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے ان بدبختوں کو بتا دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، عزت والا تو اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کا علم رکھتے نہیں ہے کہ حقیقتاً عزت ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آج بھی آپ جانتے ہیں علماء جو دین کے نوکر ہیں، جو دین کے خادم ہیں، ان کو جو عزت ملی ہے وہ دین کے صدقہ سے ملی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری تعظیم کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں یہ ساری کی ساری مجھے عزت دین کی نوکری کی وجہ سے ملی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی تبلیغ کی وجہ سے ملی ہے۔ عزت تو ہے ہی اس کے پاس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، امیر ترین کافر جن کے پاس سونے چاندی کے انبار تھے، وہ ذلیل حضرت سیدنا بلال حبشی عزت والے، عظمت والے، ان کے نالان مقدس بھی بادشاہوں کے تاجوں سے کہیں ارفع اعلیٰ۔ یہ واقعہ شدہ پوری فوج لشکر میں پھیل گیا تھا، اہل مدینہ کو پتہ چل گیا۔
عبداللہ کا بیٹا حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی رکھا ہوا تھا. عبداللہ مومن ابن ابی کا بیٹا، ابن ابی منافق، اسے پتہ چلا تو وہ مدینہ طیبہ کے باہر جو راستہ اس جانب سے آتا تھا اس راستے میں کھڑا ہو گیا. وہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار و وفاشار تھا، اپنے باپ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، کبھی نگاہ اٹھا کر بھی اپنے باپ کے سامنے نہ دیکھا تھا، بہت عزت و احترام کرتا تھا. اہل مدینہ اس کی باتوں کی کو بطور ضرب المثل بیان کرتے تھے. وہ فلاں بندہ اپنے باپ کا ایسا فرما بردار ہے جس طرح عبداللہ کا فرما بردار ہے. وہ عبداللہ بن ابی جب کبھی سفر سے آتا تو ان کا بیٹا عبداللہ آگے بڑھ کر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اپنے ابا کے استقبال کرتا اور اس کی اونٹی کے مہار کو پکڑ کر غلاموں کی طرح آگے آگے چلتا، پیدل اپنے ابا کو گھر لے کے آتا. یہ اس کا عمل ہوا کرتا تھا. اس کو بہت اچھا جانا جاتا تھا کہ اپنے باپ کا کتنا فرما بردار ہے. باپ گھر آتا، اس کے جوتے اتارتا، پاؤں دھوتا، وہ مٹھی چاپی کرتا، خدمت کرتا اور آنکھ اٹھا کر بھی اپنے باپ کی جانب نہ دیکھتا، اتنی عزت احترام کرتا. آج وہ نکلا ضرور مدینہ طیبہ سے باہر. وہ دیکھ رہا تھا لشکر میں اپنے ابا کو دیکھ رہا تھا. پھر اس کا باپ ابن ابی نظر آ گیا. عبداللہ آگے بڑھا، اس کی اونٹی کو مہار کو پکڑا. یہ اس کی پرانی عادت تھی. عبداللہ خاموش رہا کہ یہ میری اونٹی کی مہار کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. تھوڑا سا آگے آگے چلا، پھر ایک طرف اونٹی کو کر لیا، لشکر سے جدا کر لیا، اونٹی کو ایک طرف کر کے اس کو بٹھا دیا. عبداللہ بن ابی حیران تھا کہ میرے بیٹے نے میرے پوچھے بغیر میری اونٹنی کو بٹھایا، آج تک کبھی بھی ایسے نہ ہوا تھا. پھر اس لڑکے نے اونٹنی کی اس مہار کے ساتھ، اس رسی کے ساتھ جو نکیل کے ساتھ بندھی تھی، اونٹنی کے گھٹنے کو باندھا کہیں یہ اٹھ نہ جائے، اور پھر آگے بڑھا، تلوار نکال لی، اپنے ابا کے قریب کھڑا ہو کہنے لگا، اے بدبخت، مجھے پتہ چلا ہے تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی بکی ہے. یہ اقرار کر کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تو ہے، اور یہ اقرار کر کے پوری کائنات میں، یعنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے مصطفیٰ کریم ہے. اقرار کر. باپ تھا، آج بیٹے کو اس طرح دیکھا تو غصہ میں جھڑک کے کہا، اوئے تجھے پتہ نہیں تو کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ ہوش کر، نشہ تو نہیں کر رکھا؟ تو حضرت عبداللہ نے سر اٹھا کے فرمایا، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو ابن ابی منافق ہے، میں جانتا ہوں. جلدی کر یہ جملہ کہہ کہ تو سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں، یہ کہہ، اور سب سے زیادہ عزت والے مصطفیٰ کریم ہے، وگرنہ ابھی اللہ کی قسم ہے تیری گردن اڑا دوں گا. صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ نبی کا دشمن خوب ذلیل ہو رہا ہے، خوب ذلیل ہو رہا ہے، اور دیکھ رہے تھے یہ منظر. وہ آگے جا رہے تھے. اس نے کیا کیا؟ عبداللہ نے، ابن ابی منافق نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، اپنی گرد میں ڈالا اور کہہ رہا تھا، میرے بیٹے، انا اذل من الصبیان والنساء، بیٹے میں عورتوں سے بھی ذلیل ہوں، بچوں سے بھی ذلیل ہوں، اور محمد اعز الناس، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عزت والے محمد مصطفیٰ ہیں. بیٹے میں اقرار کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں. بیٹا تلوار لیے کھڑا تھا، اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے. یہ منظر دیکھا، فرمایا کہ بیٹے، یعنی عبداللہ کو، عبداللہ چھوڑ دیں اپنے ابا کو، مدینہ میں داخل ہونے دیں. عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے، اس کو قتل میں کروں گا. اگر کسی اور مسلمان نے قتل کر دیا نا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ میں غصہ میں آ کر اس مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کروں، میرا رب ناراض ہو جائے. یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے. میرے نبی نے اجازت نہ دی. حضرت فاروق اعظم حاضر ہوتے فرمان کے، دیکھا اب تم نے کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی اجازت دے دو، دیکھو اب کیا حال ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی اعلیٰ بات جانتا ہے، آپ جو فیصلہ فرماتے بے شک اعلیٰ فیصلہ ہوتا ہے. تو رب کائنات جل وعلا نے اسی واقعہ سے متعلق ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا. او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.